باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج آپ سے ایک بڑی اہم ایشو پہ دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دو تین باتیں کریں، اور یہ سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور میری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ٹھنڈے دل سے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ری تھنک کرنا ہوگا کہ کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ زیادہ وقت تو نہیں ہے، نہ آج کل کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ لمبی بات کوئی کسی کی سن سکے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک مشکل حالات میں بنا۔ قائد اعظم نے جب مشکل حالات میں ملک بنایا تو ملک کے قائد کو بھی مشکلات کا سامنا تھا، اور اگر وہ ہمت سے کام نہ لیتے اور جس طرح ان کا ایک آہنی ارادہ تھا اور ان کا جس طرح کے وہ آدمی تھے، اگر وہ اپنی قوت ارادی کا مظاہرہ نہ کرتے تو گاندھی اور نہرو اور یہ سارے لوگ اور سردار پٹیل کبھی پاکستان کو آزاد نہ ہونے دیتے، اگر ان کو یہ پتہ لگ جاتا کہ قائد اعظم کو کیا بیماری ہے۔ اور اسی وجہ سے قائد نے یہ بیماری آخری وقت تک چھپائے رکھی تاکہ یہ ملک بن جائے کسی طریقے سے۔ بدقسمتی سے جو ہے اس طرح کی لیڈرشپ پھر وہ ٹیک اوور نہیں کر سکی۔ ایک ان کے ساتھ ان کے دست راست لیاقت علی خان صاحب تو تھے قائد ملت، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کو ہم نے چلانا کیسے ہے۔ صدارتی نظام چلانا ہے، اس میں ہم نے پرائم منسٹرشپ والا پارلیمانی نظام چلانا ہے۔ اگر پارلیمانی نظام چلانا ہے تو پھر ایسے چلانا ہے جیسے چلا رہے ہیں۔ لیاقت علی خان ہم سے لیاقت باغ میں شہید ہو گئے، سارا کچھ ہندوستان میں چھوڑ کے آئے تھے، اور اس کے بعد کا سفر آپ دیکھ لیں، کبھی جمہوریت کبھی ڈکٹیٹرشپ۔ اور آج اگر سارا دوش ہم سیاستدانوں کو دیں تو ڈکٹیٹرز نے بھی تو کوئی کم اس ملک کی یہ حالت نہیں کی۔ آدھا وقت تو ڈکٹیٹرز بھی حکومت میں رہے۔ ایوب خان کا 9 سالہ 10 سالہ دور اٹھا کے دیکھ لیں، ضیاء صاحب کا 11 سالہ اٹھا کے دیکھ لیں، مشرف صاحب کا 9-10 سالہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو آدھا وقت تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت میں رہی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ برڈن آئے مل کے شیئر کرے نا۔ اب بیٹھنے کا وقت ہے، کوئی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، کوئی عقل کل نہیں ہے، ہم میں کوئی عقل کل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امرہم شورا بینہم، جب مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم بالا ہے یا کسی انسان کا؟ نہ کوئی شخص، نہ کوئی جماعت، کوئی سیاسی، نہ کوئی ادارہ آج اس قابل ہے کہ وہ تنہا فیصلے کر کے اس ملک کو ایک ایسے مقام پہ لے کے جا سکے جو ہمارا مقام تھا۔ ہمارے بعد آزاد ہوا چائنا، آج دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ وہی بات پوری ہوئی نا جو جیل کے دنوں میں نہرو نے جب اپنی بیٹی اندرا کو خط لکھے، اور جس کو گلمپسز آف ہسٹری کے نام سے پھر شیئر بھی کیا گیا کتاب کی شکل میں، انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ چائنا بڑی طاقت بنے گی، اور سیم واز دا کیس فار انڈیا۔ تو انڈیا تو بن گیا طاقت، چائنا بھی بن گیا۔ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اسرائیل، جو ہمارے بعد آزاد ہوا، وہ بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک ہم ہی ہیں جو رول رہے ہیں۔ ہمیں آج تک نہیں پتا ہم نے جانا کس طرف ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ سیاستدان آتا ہے، وہ میرے بھائی ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، سب کو اپنی انگلی کے اشارے پہ چلانا چاہتا ہے۔ ڈکٹیٹر آتا ہے، اس کو سیاستدان بننے کا شوق چڑھ جاتا ہے، وہ اپنے چہرے پہ کوئی سیاسی نقاب چڑھانا چاہتا ہے کہ میں عوامی بن جاؤں۔ وہ بھائی نہیں ہے آپ کا کام۔ اور سیاستدان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ آ جاؤ تو آپ پارلیمانی سیاست میں آپ نے سب کو چانس دینے کا موقع دینا ہوتا ہے، اور اداروں کو پنپنے دینا ہوتا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اداروں میں جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی محنت کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نے کسی نہ کسی لیول پہ ایک آزاد فیصلہ سازی کا حق دینا ہوتا ہے کہ ادارے جو ڈی پولیٹیسائز ہوں، غیر سیاسی ہوں۔ اور اداروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس نے بھی لاکھوں کروڑوں بندوں کا ووٹ لیا ہے، اس لیے دیر از نیڈ ٹو سٹ اینڈ ری تھنک۔ ملک کو اب ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری اب ایک اور نسل جوان ہو گئی ہے جو ہماری اس دینگا مچھلی کو دیکھ رہی ہے۔ ایک تو ہماری نسل جوان ہوئی، میری والی
1990s में मियाँ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर की हमने म्यूज़िकल चेयर्स और इक़्तिदार की लड़ाइयाँ देखी। हमने आपस में उनके बीच में जिस तरीके से हमारी अखलाकी इक़्तिदार हवा में उड़ाई गई वो तमाशा भी हमने देखा। जिस तरह लड़ाइयाँ होती रहीं, जिस तरह साजिशें होती रहीं, जिस तरह छांगा मांगा, और हमारा तो ये ख्याल था कि छांगा मांगा सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई। हमें क्या पता था कि छांगा मांगा का जिन एक बार फिर नमूदार होगा सिंध हाउस से, जिस तरह हमारे साथ 9 अप्रैल की रात हुआ। सिंध हाउस जो एक रियासती इकाई है, सिंध बाबुल इस्लाम है, पाकिस्तान को बनाने वाले सूबों में से बुनियादी किरदार है सिंध का और खैबर पख्तूनख्वा का। हमने वोट की ताकत से अवाम ने रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान को वोट किया और सिंध की असम्बली ने पाकिस्तान बनाने में वो किरदार अदा किया जिस तरह एक बाप अपने घर को ठीक करने में किरदार अदा करता है। लेकिन उसी सिंध हाउस को एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराने के लिए यूज़ किया गया। किसने किया? इन लोगों ने किया जो अपने आप को सियासी कहते हैं, जो अपने आप को जानिशीन कहते हैं। क्या भुट्टो का ये दर्स था? भुट्टो इसलिए फांसी पे चढ़ा था कि उसकी जमात के जानिशीन सिंध हाउस को किसी दूसरे की इलेक्टेड हुकूमत तबाह करने के लिए यूज़ करेंगे। लियाकत अली खान भी शहीद हो गए, भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए। ये करते हैं हम अपने सियासतदानों के साथ, वज़ीर आज़म के साथ। कोई सियासतदान, कोई वज़ीर आज़म, इलेक्टेड वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका। भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, लियाकत अली खान शहीद हो गए लियाकत बाग में, बेनज़ीर भुट्टो भी जो है वो भी शहीद हो गई। जमाली साहब एक डिक्टेटरशिप में एक सियासतदान आए, बलूचिस्तान से आए, छोटे सूबे से थे, उनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे, उनको हटा दिया गया। क्यों? वो तो यस बॉस कहते थे, लेकिन शायद उसमें कोई कमी थी। जो बाहर से वो शौकत तरीन साहब का नाम जो है वो आता है जहन में, शौकत तरीन साहब नहीं, वो दूसरे साहब जो आए थे, नाम भी जहन से चला गया। वो जो आए हुए थे जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, ऐसे वज़ीर आज़म है कि आज हमें नाम भी याद नहीं है। उधर से मोइन कुरैशी साहब अमरीका बहादुर से लाए गए और पता नहीं अब किधर हैं। ऐसे वज़ीर आज़म जो सिर्फ नौकरी करने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। शौकत अजीज नाम था शायद उसका, किधर है वो आज? न जमाली साहब पूरा कर सके। मियाँ साहब 3 बार घर गए और मियाँ साहब से भी ये सवाल है कि हर बार आके आप लड़ते क्यों हैं? जहांगीर करामत को घर भेजा गया, जनरल काकड़ जो है उनको भी जाना पड़ा, मियाँ साहब को भी जाना पड़ा, गुलाम इसाक खान साहब को भी जाना पड़ा, लगारी साहब को भी जाना पड़ा, सदर मुमलिकत थे। ये क्या है भाई? हम लोगों का क्या कसूर है? एजुकेटेड लोगों का क्या कसूर है? हमने ये गुनाह किया कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं? हमारा ये गुनाह है कि हम इस मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखते हैं? हमारा ये गुनाह है कि हम चाहते हैं कि सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब का वो ख्वाब पूरा हो कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे मजबूत रियासत बने? सब ने गलतियां की हैं। देखें, आर्मी चीफ्स को घर भेजा गया, वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, तो अब वक्त नहीं है कि आके बैठें कि जनाब आओ बैठो मशवरा तो करें, इस मुल्क के साथ करना क्या है। ये कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ सियासतदान ने गलती की है या सिर्फ फौजी ने गलती की है या सिविल ब्यूरोक्रेसी। अफसोस के साथ कहता हूँ उसमें ईमानदार लोग भी हैं, कुदरतुल्लाह शहाब जैसे, जो चटनी के साथ रोटी खा के उन्हें ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन उसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हर ताले आजमा को और हर सियासतदान को गलत राह दिखाई है। सियासतदान को फौजी से लड़ाया, फौजी को ताले आजमाई का रास्ता दिखाया। ब्यूरोक्रेसी को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। इलेक्टेड वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ 3 बार उसको फारिग किया गया और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि उसने भी ठीक ठाक जो है सींग अड़ाए। इमरान खान एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म, उसको भी घर भेज दिया गया। क्यों जनाब? क्यों? क्योंकि किसी को पसंद नहीं था कि इसको हटाओ वरना फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो क्या हुआ? आज मामलात ठीक हो गए, मईशत तबाह बर्बाद नहीं हो गई। 6 की 5 की या है, मैं कहता हूँ 3 यार। कोरोना के ज़माने में 3 की GDP पे चलाने वाला मुल्क और जाते वक्त जब हम 5-6 पे छोड़ के गए थे, आज देख लें मईशत किधर है। 6 की GDP पे जाने वाला मुल्क 0 पे खून उसका रिस रहा है। डॉलर जो है हम पे चीखें होती थी 170-180 पे जब पहुंचा, चीखों पुकार थी। आज देख लें 350 तक एक वक्त में पहुंचा। चलो अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये भी हल नहीं है। फॉरेन एक्स रिजर्व्स किस हालत पे छोड़ के गए? हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ गई थी, नई नई इंडस्ट्रियां आ रही थी, नई नई कार कंपनियां आ रही थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे थी, सीमेंट की सेल परचेज बूम पे थी, रियल एस्टेट बूम पे था,
نئے نئے سوسائٹیز، نئے نئے بلڈنگز، نئے نئے گھر، نئے نئے انٹرپرینورز، سارا کچھ تو بہترین کی طرف جا رہا تھا۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ ان میں ایک جذبہ تھا کہ پاکستان کی جو ہے آج اس بندے کو ہم نے جیل میں ڈال دیا، وہ دہشت گرد بھی ہو گیا ہے، وہ خدا نخواستہ غدار بھی ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ حل نہیں ہے، ملک کو اب ہم نے ایک ڈائریکشن دینی ہے۔ کب تک ایسا ہوگا؟ اور صرف سیاستدان نہیں، اگر سیاستدان پھانسی چڑھیں یا وہ حکومتوں سے گئے ہیں یا جان سے گئے ہیں، چاہے بے نظیر صاحبہ ہوں یا لیاقت علی خان صاحب، دوسری طرف آ کے ملٹری براس بھی شہید ہوئی، یعنی کہ ملک کا آرمی چیف صدر مملکت ضیاء الحق صاحب اور ساتھ میں اختر عبدالرحمان صاحب جیسے مجاہد اسلام، وہ لوگ جناب سانحہ بہاولپور میں شہید ہوئے، آج تک نہیں پتا کس نے کیا۔ اس لیے وی نیڈ ٹو سٹ اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ we are a nation which is a nuclearly armed state, the only Islamic nuclear power in the world. اور 2 دن پہلے محسن پاکستان جو ہے ان کی فوتگی کا دن تھا 10 اکتوبر کو، کسی نے خدا کے واسطے ایک ذکر نہیں کیا حکومتی حلقوں میں، یار وہ بم دے گیا اس ملک کو، صرف پاکستان کو نہیں عالم اسلام کو تحفہ دے گیا، پاکستان کو ناقابل تسخیر کر گیا۔ یہ ہماری حالت ہے کہ نہ ہم اپنے ہیروز کو ایکنالج کرتے ہیں، نہ اپنے شہداء کو اس طرح سے ایکنالج کرتے ہیں، بے شمار لوگ بارڈروں پہ جا کے جان دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ صدر مملکت اپنا کردار ادا کریں، بلائیں تمام سیاسی زعماء کو۔ ڈاکٹر علوی صاحب خود بھی پرانے سیاسی ورکر ہیں، اور میں تو اس لیے ان پہ ہمیشہ پرائڈ فیل کرتا تھا اور اب بھی ہوں کہ وہ ایک الیکٹڈ صدر حلقہ جیت کے آئے تھے 2018 میں، کوئی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی تھی، پرانا پولیٹیکل ورکر عمران خان کے ساتھ 1996-97 کا، تو ایک ویژن کے ساتھ چلا تھا نا۔ اس لیے میرے جیسے بندے نے بھی مردان سے اٹھ کے جب جنرل سیکرٹری کا الیکشن تھا اپنے علاقے کے پرویز خٹک صاحب کو چھوڑ کے، تو علوی صاحب آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ مجھے نظریاتی آدمی لگتے تھے اور آپ ہیں نظریاتی، آپ پلیز اپنا کردار ادا کیجئے، تمام سیاسی زعماء کو بلائیے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی مناسب نمائندگی ہو، اور ایک فیصلے کرے مضبوط کہ اس ملک کی آگے آزاد شفاف الیکشن ہو، سب کو ایکول پلینگ فیلڈ ملے، تحریک انصاف بھی الیکشن لڑے، نون بھی لڑے، پی پی بھی لڑے، سب لڑیں، اور غیر ضروری جو سیاسی کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان سیاسی کیسز کو ختم کیا جائے، اور ملک کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی چارٹر، اس پہ کوئی ڈسکشن ہو کہ جناب حکومت بن جائے گی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا پھر ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں گے؟ کیا پارلیمنٹ میں جب ہم ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو ماں بہن کی، اس سے ہمارے بچے کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہمارے فوجی کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہماری سول بیوروکریسی کیا سیکھتی ہے؟ اس سے صبح صبح سکول جانے والے ہمارے بچے کیا سیکھتے ہیں جب سیاستدان ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں؟ تو آگے کا بھی کوئی لا عمل بنائیں کہ حضور والا جو بھی حکومت میں آئے وہ اپوزیشن کو انسان کا بچہ سمجھے، اور اپوزیشن بھی یہ سمجھ لے کہ بھئی اس دفعہ آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، تھوڑا صبر کر لیں، آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں، گورنمنٹ کو حکومت کرنے دیں، اگر کوئی غلط چیز ہے پازیٹیو کرٹیسزم کریں اور دبا کے کریں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، لیکن سسٹم کو خودارہ چلنے دیں۔ دنیا کہاں چلی گئی ہے؟ ہمارا دشمن چاند پہ پہنچ گیا ہے اور ہم ایک دوسرے کو جیل کی کوٹھڑیوں میں ڈال کے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا، نظریہ ختم نہیں ہو سکتا، بدن ختم ہو سکتا ہے، جتنا بدن پہ ظلم کرو گے نظریہ اتنی تقویت پکڑے گا، یہ انسانیت کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے۔ اس لیے وی نیڈ ٹو سٹ، وی آر آل پاکستانیز، وی آر آل پیٹریوٹس، ہم میں کوئی غدار نہیں، ہم میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، نہ فوجی میں، نہ سیاسی میں، نہ کسی عام پاکستانی میں۔ ہاں ہمیں ان دہشت گردوں کا خلا کما ضرور کرنا ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے مستونگ میں ہمارے بچوں کو شہید کیا، جن کی وجہ سے ہمارے بارڈرز پہ ہمارے بچے، یہ فوجی جو ہمارے بچے ہیں ان کے جنازے آتے ہیں، اور جن کی وجہ سے پاکستان پنپ نہیں سکا، کبھی خودکش دھماکہ، کبھی خودکش بمبار، کبھی جناب کبھی کیا۔ ہمیں تو وہ زمانہ بھی یاد ہے جب روز قصہ خانی پشاور میں جب رشین انویژن ہوئی تھی افغانستان کی، اور ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ افغانستان کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں آگے جانا ہے، آپ اپنا ملک سنبھالیں، ہماری آپ کے لیے دعا ہے، لیکن جو قربانی پاکستانی قوم نے دی ہے، ہم نے میثاق مدینہ کی یاد تازہ کی تھی، دنیا کی کوئی سرزمین ہمارے افغانی بھائیوں کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، ایران میں باڑ لگا کے بٹھایا گیا، ہم نے سینوں سے لگایا، گھروں میں جگہ دی، ہم نے احسان نہیں کیا، ہم نے بطور مسلمان اپنا حق ادا کیا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کل کو اگر ہم پہ کوئی مشکل وقت آیا، میں پاکستانیوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، نہ افغانستان میں پناہ ملے گی، نہ ایران میں پناہ ملے گی، نہ سعودی عرب میں پناہ ملے گی، کہیں نہیں ملے گی، ہماری پناہ یہ مدینہ ثانی پاکستان ہے۔ آپ اس کا سوچو خدا کے بندو، ہم نے تو اپنی زندگی وقف کی ہے،
ہم نے تو اپنی زندگی وقف کی ہے جیل کی کال کوٹلی میں. اکثر ہی سوچتا تھا کہ علی محمد کیا کر کے آئے ہو, کون سا ملک لوٹ کے آئے ہو, کیا دہشت گردی کر کے آئے ہو, کیا کوئی غداری کر کے آئے ہو جو جیل میں بیٹھے ہو. 8x6 کی چکی میں بیٹھ کے روز اپنے سے سوال کرتا تھا. پھر احساس ہوتا تھا کہ نہیں, سنت انبیاء ہے جیل. یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد سے بے شمار ایسے زعماء, علماء حق, مجاہدین, سب نے اپنے دین اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم نے بھی چھوٹی سی دے دی, کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کے لیے, ملک کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں. روز نہیں بارڈر پہ دیتے, ہم نے کچھ چند دن جیل میں کاٹ لیے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا, کوئی بات نہیں, نو ایشو. ملک کے لیے دیں گے قربانی, لیکن وی نیڈ ٹو سیٹ and we need to rethink. Let's give the nation a way forward which should make sure that Pakistan becomes a truly Islamic welfare state, اور ایک ایسا ملک جو نشات ثانیہ بنے, جو دنیا کے سامنے مثال بنے کہ ایسی ہیں ہوتی ہیں قومیں. میری تو تمنا ہے ہم ٹیکنالوجی میں بھی آگے جائیں, ہم انڈسٹری میں بھی آگے جائیں, ایجوکیشن میں بھی آگے جائیں, لیکن ہم انسانیت میں بھی آگے جائیں. دنیا کی سب سے بڑی پاور بھی بنے, لیکن دنیا کو یہ میسج بھی دیں کہ کسی نے اخلاق سیکھنا ہو, کسی نے انسانیت سیکھنی ہو, کسی نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہو, اس کو پاکستان بھیجو, اخلاق سکھانے کے لیے, تربیت سکھانے کے لیے. وہ تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے گریبانوں سے ہاتھ نکال کے ایک دوسرے کو سلام کر کے انسانوں کی طرح بیٹھ کے چائے کی ایک پیالی پہ ڈسکس کریں گے کہ آؤ آگے اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے. یقین کریں, شہیدوں کی کوئی کمی نہیں, مجاہدین کی کوئی کمی نہیں, علماء حق کی کوئی کمی نہیں, قابل انجینئرز, ڈاکٹرز کی کوئی کمی نہیں, بہترین بیوروکریٹس کی کوئی کمی نہیں. اور آپ کی یوتھ جو ہے, جو 60-65% ہے, ان کے رگوں میں, ان کے خون میں کوٹ کے پاکستان زندہ باد بھرا ہے. تھوڑا سا اپنی اناؤں سے اتر کے پاکستان کو بہتر ڈگر پہ ڈالنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو بھی جیل سے نکالو, لے کے آئیں انہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اور وہ بھی بیٹھیں. میاں صاحب بھی آئیں, یہ بند کریں یہ کہانی, آ رہا ہے نہیں آ رہا, آؤں گا نہیں آؤں گا. چھوڑیں پلیٹلیٹس, ٹھیک ٹھاک پلیٹلیٹس سے آپ کے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ کشمیری خون ہے آپ کا, سرخ و سفید ہے, اللہ آپ کو صحت دے میاں صاحب. ہم ایک دوسرے کو سازشوں سے نہیں, عوام کی طاقت سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. دیکھیں گے عوام کس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے, عوام خان کے ساتھ ہے یا عوام میاں صاحب کے ساتھ ہے. انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ عوام خان کے ساتھ ہے. میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف حکومت میں آئی, علی محمد پہلا بندہ ہوگا جو کبھی بھی, اگر ایسا کوئی موقع آیا کہ ذاتی انتقام کسی سے لینے کی بات ہوئی, ذاتی انتقام کی راہ میں کھڑے ہوں گے. ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. عمران خان جب وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ اور ہماری حکومت آئے گی, ہمارے پیش نظر صرف پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام ہیں. ہمیں کسی سے ذاتی انتقام نہیں لینا. ہماری ذات کے ساتھ جس نے ظلم کیا, میرے ساتھ کیا, مجھے امید ہے میرا لیڈر بھی بڑے دل والا ہے, اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں جیل میں, اور جو ہمارے بے شمار لوگوں کے ساتھ, اس کو ہم پاکستان کی خاطر معاف کریں گے. لیکن ملک کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے وہ اپنا جواب عدالت میں دے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فتح مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر, دین کی خاطر بڑا دل کر کے اپنی امت کو آگے لے کے گئے تھے, تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین اور اپنے ہمارے جو صحابہ کرام ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کی خاطر دل بڑا کر کے جو ذاتی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو میرے ساتھ ہوئی, میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ کسی اور کی ذاتی جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو معاف کرواؤں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ علی محمد کے ساتھ جو جیل میں جو صعوبتیں گزریں, جو کال کوٹلی میں ڈالا گیا, جو ڈیتھ سیل میں ڈالا گیا, جو ڈیتھ سیل سے آگے ایک چیز ہوتی ہے, جو جیلوں میں جنہوں نے وقت گزارا ہے ان کو پتہ ہے. مجھے اپنے پشاور, اپنے صوبے میں, اپنے پشاور میں جب مجھے اسوری چکی میں ڈالا گیا, جب کوئی ڈیتھ سیل کا مجرم, پھانسی کا مجرم, جب کوئی دہشت گرد جیل کے اندر جرم کرے تو اس کو پھر سزا میں ڈیتھ سیل سے اٹھا کے اس کو پھر قصوری چکی میں ڈالا جاتا ہے. اس میں بھی میں نے وقت گزارا ہے, اس میں بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے تہجد پڑھوائی ہے, اس قصوری چکی میں, اپنے پشاور میں, جس کی گود میں پلا بڑا. میں معاف کرتا ہوں پاکستان کی خاطر, میری ذات کے ساتھ جو ہوا ہے, جس کسی اور کے ساتھ ہوا ہے وہ حق اس کا ہے. لیکن میں پارٹی کی پالیسی بتا رہا ہوں کہ پارٹی کی پالیسی انتقام کی نہیں ہوگی. درخواست کروں گا ہر کسی سے کہ پاکستان کی خاطر اپنا ذاتی انتقام جو ہے, اپنا ذاتی بدلہ اللہ کے حوالے کریں, اور پاکستان کی خاطر دل بڑا کر کے آگے کا سوچیں. مجھے امید ہے اگر دل بڑا ہوگا کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, کیونکہ وہی جگہ بیٹھنے والی ہے. مجھے تو وہی ایک جگہ لگتی ہے جدھر بیٹھ کے
جدھر سیاسی غیر سیاسی سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیٹ از دا ہاؤس آف دی فیڈریشن, the highest office in the whole of Pakistan. 796,096 square kilometer جو ہے پاکستان کا حدود اربع ہے. خیبر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر وغیرہ میں سب سے جو بڑی جگہ ہے ریاستی امور کے لیے وہ صدر مملکت کا گھر ہے. وہاں اکٹھے ہوں, انشاءاللہ پاکستان کو ایک خوبصورت مستقبل ہم دیں گے, پاکستان کو بہترین مستقبل دیں گے. اس تکلیف سے جو ہے وہ قوم نکلے گی. اور the moment the political and military leadership coupled with the civil leadership, civil bureaucracy کی سپورٹ کے ساتھ اور عوام کی دعاؤں کے ساتھ جس دن ہم بیٹھ گئے, اس دن آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج آسمان پر پہنچے گا. اس دن انویسٹمنٹ کے راستے دوبارہ کھولیں گے, لوگوں کے دل کھولیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی. کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ہاتھ سے ہاتھ ملا کے شورا کرتے ہیں. جب آپ شورا کرتے ہیں, جب آپ ڈسکس کرتے ہیں, جب آپ مشورہ کرتے ہیں, جب آپ دو ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے, اور جب آپ تین ہوتے ہیں تو چوتھا آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اور جب آپ چار ہوتے ہیں تو پانچواں اللہ ہوتا ہے. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں وَأَمْرُ شُورَى بَيْنَهُمْ. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد.